پلٹنے لگے، بیوی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا کالی گٹائیں ہیں، کالے پہاڑ ہیں، سخت گرمی ہے، ریت ہے، پانی نہیں، انسان نہیں، نظر نہیں آتا کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور اشارتاً یہ بات کہی، اے ہاجرہ تیری جیسی بیوی کو چھوڑنا بڑی کم عقلی ہے، بڑی بے وقوفی ہے، کتنی وفادار بیوی ہے تو، اور اس بچے کو چھوڑنا جس کے لیے میں نے سارا سال دعائیں کی ہیں، اللہ سے التجائیں کی ہیں، اللہ کے سامنے رویا ہوں، اللہ کے سامنے تڑپا ہوں، مجھے قسم خدا کی بڑا لاڈلا ہے، لیکن آخر یہ بات سن لے، میرے نزدیک تم دونوں سے میرا اللہ محبوب ہے، مجھے اپنی اللہ کی عزت، اللہ کی محبت تم دونوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں ہر حالت میں اپنے اس بچے کو چھوڑ کے جاؤں گا اور تمہیں بھی چھوڑ کے جاؤں گا۔ خیر چلے گئے، پیچھے کیا ہوا؟ تاریخ نے عجیب منظر لکھا، قرآن نے بھی اس منظر کو لکھا، قرآن نے بھی اس کی منظر کشی کی۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، پانی ختم ہوا، تیسرا دن گزرا، پستان سوکھ گئے، بچے کو پلانے کے لیے کچھ نہیں، بچہ پیاس میں تڑپ رہا ہے، دونوں ایڑیاں مار رہا ہے کہ کہیں سے پانی مل جائے، پانی کے لیے رو رہا ہے۔ ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، ماں اٹھی، صفا مروہ کی پہاڑیاں تھی، صفا کے اوپر چڑھی، چوٹی پر چڑھنے تیزی سے باتھی مروہ کے اوپر گئی، مروہ کی چوٹی پر پہنچی، پھر یہی منظر دیکھنے کے لیے نگاہ بچے کی طرف دوڑائی، بچہ زندہ ہے نہیں زندہ، بچے کو دیکھا بچے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، پھر آگے دیکھا، سامنے کی طرف دیکھا، اسباب زندگی ڈھونڈنے کی کوشش کی، پانی ڈھونڈنے کی کوشش کی، لوگوں کو دیکھنے کی کوشش کی، کوئی نہیں ملا، پھر واپس پلٹی، پھر صفا کے اوپر آئی، پھر یہی دیکھا، پھر مروہ کے اوپر گئی، وہاں کچھ نہ ملا، یہی دیکھ رہی ہیں، پھر صفا مروہ صفا مروہ صفا مروہ، لگاتار 7 چکر کاٹے۔ اب جب تھک گئی، زخموں سے چور ہوگی، اور کیا ہوگا؟ تھکی ہاری جب بچے کے پاس پہنچی، کیا منظر دیکھا کہ بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور نیچے سے چشمہ امڑ رہا ہے۔ جب دیکھا